اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رسالۃ عمر رضی اللہ عنہ الی ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں کچھ ہمارے پاس جو اس کی نسخ ہے، نثر میں جو ہمیں علمی اور ادبی ہمارے ملتے ہیں، ان میں ہمیں خطبات جو کہ اس دور میں بہت اہم ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد کچھ خطوط بھی ہوتے تھے، خطبات کے ساتھ ساتھ خطوط، وہ بھی ادب پارے کہلاتے تھے۔ تو ان ادب پاروں میں سے یہ ایک خط آپ کے سلیبس میں انہوں نے شامل کیا ہے، اور یہ خط ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ہے۔ اب پہلے انہوں نے خط والے کا تعارف دیا ہے، وہ کیا ہے کہ صاحب الرسالہ، خط لکھنے والے کون ہیں؟ وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں، جو کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد تقریباً 13 سال بعد پیدا ہوئے، اور وہ ایک ہیرو تھے، بہت بہادر اور بہت مضبوط، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان یعز الاسلام بھی، کہ اللہ آپ کے ذریعے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا کرے۔ فکان اسلامہ بدایت قوت للمسلمین واعلان دعوتہم، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا قوت کا آغاز تھا، مسلمانوں کی طاقت کا اور ان کی دعوت کے اعلان کا آغاز تھا۔ فلقبہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالفاروق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا۔ وہ ثانی الخلفاء الراشدین، اور وہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں حضرت ابوبکر کے بعد۔ عمر بن خطاب کے اسلامی مملکت کے قیام میں بہت جلیل القدر اعمال ہیں۔ اس کی رعایا کے احوال کے بارے میں، اور اس میں جو گورنرز رکھے گئے تھے ان کے بارے میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کے ذریعے، حزم کے ذریعے، ورع یعنی آپ اپنی عاجزی، اپنی زہد و تقوی کے ذریعے، اور اپنے حوصلے اور عزم، اور اس کے ساتھ ساتھ حق کے بارے میں اپنی شدت رائے رکھتے تھے، اور اپنی رائے کا صحیح استعمال کرنے والے تھے۔ ان سب چیزوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہرت حاصل کی، اور قرآن کریم نے وقد ایدہ القرآن الکریم، قرآن کریم نے مدد بھی کی، تائید بھی کی آپ کی، فی کثیر من آرائہ، آپ کی بہت سی آراء میں، جیسے کہ وہ حضرت مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے والی آیت ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اور اسی طرح سے کچھ اور بھی آیات ہیں جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے اور وہ ہوئیں، جیسے اس کی غزوہ بدر کے موقع پر بھی جو قیدیوں کے ساتھ، یہ غالباً یہ میں آپ کو اس بارے میں ری کنفرم کر دوں گی، میرے ذہن میں شاید کچھ غلط نہ آ رہا ہو، غزوہ بدر والی بات۔ بہرحال تو بہت سی ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ کی آراء جو تھیں ان کی قرآن کریم نے تائید کی۔ آپ کو قتل کیا تھا ابو لؤلؤ المجوسی نے، جب کہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد الرسول مدینہ المنورہ میں، 23 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تو تعارف تھا صاحب الرسالہ کا، یعنی جس نے یہ خط لکھا ہے۔ اب اگلی بات ہے مناسبت الرسالہ، کہ اس کا موقع کیا ہے، یہ خط کیوں لکھا گیا۔ اتسعت الرقعۃ الاسلامیہ فی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت، اسلامی ترقی نے مزید وسعت اختیار کر لی۔ وفتح اللہ علی یدیہ بلادا کثیرۃ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں فتح کر دیا کس چیز کو، بہت سے ممالک کو، کا دمشق، جیسے کہ دمشق، فالقدس اور بیت المقدس، و مصر اور مصر۔ وکثرت مہام الخلیفہ، پس خلیفہ کے فرائض بڑھ گئے، وتعدد مسئولیاتہ، اور اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہو گئیں۔ فانشا امورا کثیرۃ، آپ نے بہت سے امور کا آغاز کیا، نئے طور پر شروع کرنا، انشاء لم یکن لہا وجود قبلہ، جن کا کہ پہلے سے کوئی وجود نہیں تھا۔ بس آپ نے محکمے قائم کیے اور تاریخ ہجری کی بنیاد رکھی، اور فارسی نظام کے مطابق جو نقود ہیں ان پر مہر لگائی، اور آپ پہلے تھے کان اول من ولی قضاۃ فی الامصار، جنہوں نے مختلف شہروں میں گورنرز مقرر کیے، اور اسی طرح اسلامی ریاستوں میں۔ بس آپ نے ابو درداء کو مدینہ کا
گورنر اور عثمان بن قیس کو مصر کا اور شریح القاضی کو کوفہ کا اور ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ فلم یترک القضاة والولاة، اور آپ اپنے قاضیوں کو اور اپنے گورنروں کو اور اپنے جو حکمران ہیں حکام ان کو کیا کرتے تھے، یحکمون بانفسہم، خود ان کو حکم دیا کرتے تھے، ان کو خالی نہیں چھوڑتے تھے، ان کو ایسے نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ اپنے طور پہ جیسے مرضی چاہیں حکومت کرتے رہیں، بل سن لہم دستورا، بلکہ ان کے لیے ایک دستور بنایا، یسیرون علی ہدیہ فی احکام، ان کے احکام میں ان ہدایات کے مطابق وہ لوگ چلتے تھے، وذالک برسائلہ، اور یہ آپ کے خطوط کی وجہ سے ہوتا تھا، التی ارسلھا الیہم، جو کہ آپ ان کی طرف بھیجتے تھے، ہادین، رہنمائی کرتے ہوئے، ومرشدن، اور سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے، الی الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے، جو خطوط ان کو بھیجے جاتے تھے اس کے مطابق وہ ولاة اور جو قضات ہیں وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا مناسبت الرسالہ اور صاحب الرسالہ، یعنی یہ خط جو ہے انہوں نے اپنے ایک ولی، اپنے ایک کیا ہے اپنے جو گورنر تھے مختلف جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے سٹیز میں، ان میں سے ایک گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے یہ خط لکھا تھا۔ تو یہ خط ہم ابھی اس کے بعد دیکھتے ہیں۔